ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا عنوان ہے کیا یسوع اور عیسیٰ دونوں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں؟ جہاں تک ہمارا مسلمانوں کا معاملہ ہے تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یسوع کوئی اور ہے اور مسیح کوئی اور ہے، بلکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے حضرت جو مسیح ہیں، یسوع مسیح ہیں، ان سے بہت سے جھوٹی باتیں جو ہے منسوب کر لی ہیں۔ جو صلیب چڑھانے کا واقعہ، جھوٹا واقعہ ان سے منسوب کر دیا، جو حضرت مسیح سے صدیوں پہلے بال دیوتا کی کہانی تھی وہ انہوں نے مسیح سے منسوب کر دی۔ مگر انہوں نے یہ ایک کتاب شائع کی ہے، یہ کتاب ہے جناب عیسائیت اور مسیحیت۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جناب صدیق پال صاحب، اور اس کتاب کا پیش لفظ لکھا ہے جناب پادری شفیق کنور صاحب نے۔ اور پادری شفیق کنور صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ پاسٹر صدیق پال نے جناب عیسیٰ اور عظیم خداوند مسیح موعود کی الگ الگ شخصیات کو ثابت کر دیا ہے۔ اور جناب صدیق پال نے یہ آخر میں جناب انہوں نے 25 چیزیں نقل کرنے کے بعد آخر میں یہ لکھتے ہیں کہ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ثابت ہو گیا کہ قرآن کا عیسیٰ بن مریم بائبل مقدس کا عظیم منجی خداوند یسوع المسیح نہیں ہے۔ یہ ان کے نزدیک یسوع اور ہے، عیسیٰ اور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دعویٰ انہوں نے کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم جو ہے عیسیٰ کو نہیں مانتے، جو قرآن کا عیسیٰ ہے ہم نہیں مانتے۔ یہ مسیحیوں نے کہا ہم تو جو بائبل کا یسوع المسیح ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اب بائبل میں ایک بہت بڑی خامی ہے۔ یہ جو بائبل ہے نا، یہ بائبل ان کی کتاب مقدس جو ہے، یہ اس میں ایک بہت بڑی خامی ہے۔ وہ خامی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب مسیحیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے سوا ساری کائنات جو ہے، ساری دنیا جو ہے، سارے نبی جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ یہ عیسائیوں کا دعویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسیح کے علاوہ سارے گناہ گار ہیں۔ ہم نے ان کی یہ بائبل پڑھی، ہم نے جب ان کی یہ بائبل پڑھی، اس بائبل کو جب ہم نے پڑھا تو یہ بائبل حضرت یسوع المسیح کی توہین کرتی ہے، ان کے گناہ بیان کرتی ہے۔ گنتیوں 3:13 میں لکھا ہے کہ یسوع ہمارے لیے لعنتی بنا۔ یہ بائبل کہتی ہے کہ یسوع گناہ آلودہ ہے۔ یہ بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں گناہ بیان کرتی ہے۔ ہم نے پے در پے ان سے 5 مناظرے کیے۔ ہم نے انہیں چیلنج کیا کہ آپ بائبل میں سے، ماں نے وہ بچہ نہیں جنا کہ جو اس بائبل میں سے یسوع المسیح کو بے گناہ بے عیب ثابت کر سکے۔ اب جناب پے در پے ان سے 5 مناظرے ہوئے۔ اسلام آباد میں، فیصل آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، گجرانوالہ میں مختلف ان کے مناظرین سے 5 مناظرے ہوئے۔ کوئی ایک بھی بائبل میں سے یسوع مسیح کو بے گناہ بے عیب ثابت نہ کر سکا۔ جب ہمارا کراچی میں مناظرہ ہوا پادری شفیق کنور صاحب سے، وہ جب بائبل میں سے ہم نے دلائل کے ساتھ بائبل سامنے رکھ کے یسوع کے گناہ ثابت کیے، اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے قرآن نکال لیا، احادیث نکال لی۔ دیکھیں جی، قرآن ان کی عظمت بیان کرتا ہے، احادیث ان کی عظمت بیان کرتی ہیں، تو میں بھی ان کی دائی ہوں۔ میں نے یہ کتاب نکال لی۔ میں نے کہا جناب شفیق کنور صاحب، یہ کتاب پیش لفظ آپ کا ہے، آپ نے لکھا ہے کہ ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے، قرآن کے عیسیٰ کو ہم نہیں مانتے، ہم یسوع المسیح کو مانتے ہیں۔ یسوع اور ہے اور عیسیٰ اور ہے۔ اب یہ ہو گیا لاجواب، اب یہ بھاگ گئے، اب ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا، کوئی جواز نہ رہا، کوئی جواب نہ رہا۔ کیوں؟ جو قرآن حضرت عیسیٰ المسیح کی عظمت بیان کرتا ہے، جو احادیث حضرت عیسیٰ ابن مریم کی عظمت بیان کرتی ہیں، انہوں نے کہا جی ہم عیسیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب ہم نے ان کی بائبل کو اٹھایا تو ان کی بائبل تو یسوع المسیح کی توہین کرتی ہے، ان کی بائبل نبیوں کی توہین کرتی ہے، ان کی بائبل خدا کی توہین کرتی ہے، نبیوں کی توہین۔ حضرت نوح علیہ السلام، یہ بائبل پیدائش کی کتاب، کہ نوح نے شراب پی
اور وہ ننگا ہو گیا. یہ بائبل حضرت ابو الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے بائبل کہتی ہے وہ بت پوجتے رہے ہیں. یہ بائبل کہتی ہے کہ لوط علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام نعوذ باللہ ان کی بیٹیوں نے ان کو میں پلائی اور میں کے نشے میں ان کی بیٹیاں ان سے آغوش ہوئیں. لوط نے اپنی بیٹیوں دونوں بیٹیوں کو حاملہ کر دیا. یہ بائبل حضرت داؤد یہ بائبل حضرت داؤد کو خدا کا بیٹا کہتی ہے. تو حضرت داؤد کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ اس نے اپنے ہمسائے کی بیوی جو تھی اوریا کی بیوی اس کے ساتھ بدکاری کی, اس کو حمل ہو گیا اور پھر اس کے شوہر کو بھی حضرت داؤد نے قتل کروا دیا. یہ بائبل انبیاء کی توہین بیان کرتی ہے. اچھا اب حضرت مریم صدیقہ کی یہ توہین کرتی ہے. حضرت مسیح کے گناہ بیان کرتی ہے. ان کو بے گناہ بائبل سے نہیں ثابت کیا جا سکتا. اب یہ بھاگے جناب, اب انہوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا. اب قرآن کی طرف بھاگے, حدیث کی طرف بھاگے. ہم نے کہا نہیں بھائی, وہ عیسیٰ علیہ مسیح کی بات ہے. آپ کہتے ہو یسوع اور ہے عیسیٰ اور ہے, ہم نے سامنے یہ رکھ دی. اب انہوں نے سر پہ بازو رکھ کے رونے لگے جناب. اب کہتے ہیں نعوذ باللہ, اب کہتے ہیں جی حکیم عمران جو ہے وہ یسوع علیہ مسیح کی توہین کرتا ہے. وہ ظالموں بہتان لگاتے ہو, کوئی مسلمان کسی نبی کی توہین نہیں کر سکتا. یہ تمہارا جھوٹا ہم تو تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تمہاری یہ کتاب جو ہے نبیوں کی انبیاء مقدسین کی توہین کرتی ہے. اور یار تمہاری کتنی بائبلیں ہیں, کیتھولک کی الگ ہے, آرتھوڈوکس کی الگ ہے, پروٹیسٹنٹ کی الگ ہے, اور آئے دن اس میں تم تبدیلیاں کرتے رہتے ہو. 2 مناظرے ہوئے, ایک شفیق کمل صاحب کا کراچی میں مناظرہ ہوا پادری شباز شمشاد عنایت سے. وہ تسلیسی نہیں ہے, وہ تسلیس پر ایمان نہیں رکھتے, یہ تسلیسی ہیں. انہوں نے بائبل کے جو قدیم متن تھا نا یونانی, وہ سامنے رکھ کے ان کے سامنے ثابت کیا کہ 114 آیتیں تسلیسیوں نے گھڑ کے اس بائبل میں شائع کی ہیں. پادری شفیق کنول صاحب منہ چھپاتے پھرتے تھے پھر. اچھا, پادری شفیق کنول صاحب کا مناظرہ ہوا بشپ ڈاکٹر یوسف بھٹی صاحب سے. یوسف بھٹی صاحب نے شفیق کنول صاحب کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ تسلیسیوں نے 114 آیات گھڑ کے اس بائبل میں داخل کی ہیں یسوع کو خدا بنانے کے لیے. اس مناظرے میں ایک مسیحی نے پھر سوال بھی ان سے کیا کہ پوری دنیا میں قرآن ایک ہے, ہماری بائبل ایک کیوں نہیں ہے. اس نے ان سے سوال بھی کیا. اور بھائی ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے یار اس بائبل میں سے جو خدا کی توہین پر مبنی باتیں ہیں وہ نکال دو. انبیاء مقدسین کی توہین پر مبنی جو باتیں ہیں وہ نکال دو. یہ بائبل جو حضرت مریم صدیقہ کی توہین کرتی ہے وہ اس میں سے نکال دو. جو حضرت یسوع علیہ مسیح کی توہین جو یہ بائبل کر رہی ہے وہ واقعات اس سے نکال دو. کیا ہو جائے گا یار, تم نے اتنی آیات گھڑ کے اس میں شامل کی ہیں, اتنی اس میں سے نکال دی ہیں. اگر تم انبیاء مقدسین کے بارے میں اس میں جو توہین میں باتیں ہیں ان کو نکال دو گے تو کیا ہو جائے گا. تم انبیاء مقدسین پہلے تو تم منہ پھاڑ کے کہتے تھے نا سارے نبی گناہ گار ہیں. ہم آپ سے کہتے تھے کہ انبیاء مقدسین کے بارے میں ایسے نہ کہا کرو. نہیں جی, سارے گناہ گار ہیں سوائے یسوع کے. پھر جب ہم نے یہ بائبل پڑھی تو اس بائبل میں کوئی ماں نے وہ بچہ ہی نہیں جنا جو اس بائبل میں سے یسوع مسیح کو بے گناہ بے عیب ثابت کر سکے. یہ بائبل حضرت مسیح کے گناہ بیان کرتی ہے. یہ بائبل حضرت مسیح کی توہین کرتی ہے. یہ بائبل حضرت مریم صدیقہ کی توہین کرتی ہے. تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جناب اپنا یا یہ دعویٰ چھوڑ دیں کہ یسوع بے گناہ بے عیب ہے, یا بائبل میں سے ایسے واقعات جو ہیں وہ نکال دیجیے. شکریہ.